إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نیر بطحا، انجم طٰہا، پیغمبر انقلاب، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت، عظمت اور اصول و منہج۔ دور حاضر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت بیان کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ صحابہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بنیاد ہیں، مصادر اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر ان کی عظمت میں، ان کی فضیلت میں آنچ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث پہ آنچ آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ آنچ آ گئی۔ آج اسلام کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف سیاسی سطح پر، مذہبی سطح پر، مسلکی سطح پر الگ الگ طرح کی سازشیں اور سیاستیں ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی سازش اور بہت بڑی سیاست یہ ہے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اسلام اور مسلمانوں کے درمیان سے ہٹا دیں۔ ظاہر ہے اگر اسلام اور مسلمانوں کے درمیان سے اگر صحابہ کرام کو ہٹا دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس کیا بچتا ہے؟ مذہب کی صورت میں قرآن صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا، واسطے سے ملا، حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واسطے سے ملا۔ اگر یہ بیچ کی کڑی ہی ختم ہو گئی تو پورا اسلام کا سرا مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ یہی سیاست، یہی سازش، یہی کوشش اہل اسلام کی ہو رہی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، جس نے قرآن اور حدیث کو گہرائی سے پڑھا نہیں ہے اور سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کر وہ بھی صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان دراز کرتا ہے، الٹے سیدھے الفاظ بکتا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو، ان سے متعلق اصول اور ضابطوں کو، مناہج کو مسلمانوں کے سامنے بیان کیا جانا چاہیے۔ صحابہ کسی کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ کا وہ پہلا طبقہ جنہوں نے ایمان، محبت اور تعظیم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ ایک مرتبہ دیکھا، قریب سے دیکھا، دور سے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا، کئی بار دیکھا، کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اسلام کے لیے بے شمار بے پناہ قربانیاں دیں، قرآن و سنت کی حفاظت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ قرآن اور حدیث میں صحابہ کرام کی بڑی فضیلت
بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ مسلمان، پہلے مسلمان، تاریخ اسلام کا وہ پہلا طبقہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو مسلمان ہوئے اور اسلام میں سبقت کی، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، ہجرت کرنے والوں میں سے ہوں، یا انصار، ہجرت کرنے والوں کو پناہ دینے والوں میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، یا ان کے بعد والے ہوں، سارے کے سارے وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا ان سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اسلام کا پہلا طبقہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلے مخاطب ہیں جن کو ایڈریس کر کے اللہ فرماتا ہے خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، بہترین جماعت ہو، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی کامرانی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگوں کی فلاح اور کامرانی ہی تو ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محنت کی، کوششیں کی، قربانیاں دیں، ان کی کوششوں سے، ان کی قربانیوں سے آج ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے مسلمان ہونے کا کریڈٹ کس کے سر جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سر جاتا ہے۔ براہ راست خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کر رہا ہے خیر امت اخرجت للناس، بہترین جماعت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ صحابہ کرام ہمارے اسلام کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اس لیے آئے تھے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ آج ہمارے پاس اسلام کی جو بھی تھوڑی بہت روشنی باقی ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوصاف، اخلاق اور کردار بیان کیے۔ اللہ فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کی صفات یہ ہیں، ان کی عادات یہ ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ضروریات کو مار لیتے ہیں مگر اپنے بھائی کی ضرورت کو وہ ترجیح دیتے ہیں، پہلے رکھتے ہیں، پریفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ پہچان یہ ہے اہل اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی، صحابہ کرام کی، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت پلائٹ ہوتے ہیں، بہت نرم ہوتے ہیں، انتشار، اختلاف اور بکھراؤ کا کارنامہ انجام نہیں دیتے ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ لیکن ہاں جو اسلام کے خلاف ہیں، دشمنان اسلام ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، ان کے خلاف یہ ننگی تلوار ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین ہے کیونکہ میں ہوں، میرے بعد زمانہ بہترین ہوگا کیونکہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہونے کی وجہ سے وہ پورا زمانہ بہترین ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد بھی صحابہ کرام زندہ رہے، اس لیے وہ زمانہ بہترین رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، یہ صحابہ جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اکتسابی عمل ہے، صحابی ہونا اکتسابی عمل نہیں ہے کہ محنت کیا، جد و جہد کیا، ایک گروپ جوائن کیا اور صحابہ بن گئے، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی پلاننگ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ ان تمام مؤمنین پر سلامتی ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے۔ ابن عباس صحابی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، یعنی صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تمام لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ان سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ گویا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ قرآن کریم کی ہر آیت کو اس کے کانٹیکسٹ، اس کے پس منظر میں سمجھنا ہے، ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سمجھایا گیا ہے، نہ کوئی دوسرا معنی، نہ کوئی دوسرا مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور اور بہت معروف حدیث، آپ نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں میں دیکھا، دلوں کے اندر جھانکا، تو سب سے بہترین اور خوبصورت دل جس کا پایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی چن لیا۔ فابتعثہ لرسالتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مبعوث کر دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منتخب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بقیہ انسانوں کے دلوں میں جھانکا، دیکھا۔ فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تمام انسانوں میں بہترین دل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہیں۔ فجعلہ وزراء نبیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر، مؤید، حامی اور ساتھی بنا دیا۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، اب یہ جو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کو چنا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ صحابہ کرام نے جن چیزوں کو اچھا سمجھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا قرار دیا۔ فهو عند اللہ حسن وما رأوا سیئا، اور جن چیزوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے برا سمجھا، برا جانا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو برا قرار دیا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیا۔ ثابت یہ ہوا کہ صحابی ہونا کوئی انسیڈنس نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اکتساب کی چیز نہیں ہے، گروپنگ کر لینا یہ صحابی ہونا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ جتنے بھی صحابی ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے چنا۔ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی تھے، وہ مسلمان تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہنے والے تھے، سب کے سب وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہترین وعدہ کیا ہے۔ اور اولئک عنہا مبعدون، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جہنم کی چنگاری بھی ان کو چھو نہیں پائے گی۔ اور اصول کیا دیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جتنے بھی صحابی ہیں خطا کے باوجود، چونکہ وہ انسان تھے، نبی نہیں تھے، گناہ کے باوجود، غلطی کرنے کے باوجود وہ ڈگری ہولڈر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ، یہ منصب دیا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ سے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ صحابہ کرام کے اقسام کیا ہیں، طبقات کیا ہیں؟ قرآن حدیث پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ بہت سارے مراتب ہیں، بہت سارے طبقات ہیں صحابہ کرام کے۔ پہلا طبقہ سابقین اولین، پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سابقین اولین اور اس طرح کے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ اسی طرح سے مہاجرین کا طبقہ، جن لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مہاجرین صحابہ کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے۔ انصاری صحابہ، وہ صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والوں کی مہمان نوازی کی، انہیں اپنا گھر دیا، جگہ دی، زمین دی، موقع دیا، مدد کی، اور ہر اعتبار سے ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ انصاری صحابہ کہلائے، مدد کرنے والے صحابہ۔ ہجرت کرنے والے صحابی کو مہاجر کہتے ہیں، اسی طرح سے مدد کرنے والے صحابہ جو مدینہ میں تھے ان کو انصاری صحابہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے بارے میں، مہاجرین کی مدد کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں، لا یحبونہم الا مؤمنون ولا یبغضونہم الا منافقون، کہ انصاری صحابہ سے وہی لوگ محبت کریں گے جو ایمان والے ہیں، اور ان سے نفرت بغض وہی لوگ رکھیں گے جو منافق ہیں۔ انصاری صحابہ سے محبت کرنا اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ کرام کے خلاف کسی ایک صحابی کے خلاف بھی زبان دراز کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اہل بدر ایک طبقہ ہے، ایک جماعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلع علی اہل بدر، اللہ رب العالمین نے اہل بدر سے خطاب کیا اور کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اہل بدر، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اہل بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تمام مسلمانوں، جو چاہو کرو۔ کیا فرمایا؟ جو چاہو کرو، تمہیں یہ آزادی ہے۔ اور انہوں نے کیا تو کیا کیا؟ وہی کیا جو مناسب سمجھا، وہی کیا جو نیکی کا کام تھا، بہترین کام تھا۔ غلطیاں ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا، یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ ڈگری دے دی، جو کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی طرح اہل بیعت رضوان، صلح حدیبیہ کے موقع سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کس کے لیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جن کو بعد والوں نے ڈسپیوٹڈ صحابی قرار دیا، اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جن کی نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، جن پر لوگ اتہام باندھتے ہیں، جن کو نیپوٹزم کا الزام دیتے ہیں، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا کہ آؤ ان کی طرف سے ہم بیعت لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ ایک پیڑ کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی، یہ معاہدہ ہوا تھا، اسی کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ جو لوگ بھی شریک تھے اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بھی شریک تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ اسی طرح سے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اب کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے؟ کیا صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کو سامنے رکھیے، تب چیزیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہی بات صحابہ کرام نے ہم کو سمجھائی ہے۔ اگر ایک حدیث پر عمل کیا، دوسرے حدیث کو چھوڑ دیا، یہ اسلام کی تطبیق نہیں ہوئی، اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، اس سے گمراہیاں عام ہو جائیں گی۔ اسی لیے تمام چیزوں کو، تمام اصولوں کو سامنے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام احادیث آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ وہ بھی اہل حدیث، وہ بھی اہل بیت ہیں جن کے بارے میں ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین۔ اسی طرح سے ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے بارے میں فرمایا یہ اہل بیت ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا یہ اہل بیت ہیں۔ اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان سے بڑھ کر اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، یہی تو گھر والیاں ہیں۔ بیوی گھر والی ہوتی ہے، ان سے بڑھ کر گھر والا کون ہوگا؟ اہل البیت کہتے ہیں گھر والے کو، گھر والی سے بڑھ کر گھر والا کون ہوتا ہے؟ اہل بیت میں یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تمام گناہوں کو، تمام کمیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، تمام میل کچیل کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک پاک باز بنا دیا ہے۔ اسی طرح سے وہ صحابہ جو بہت زیادہ روایت کرنے والے ہیں، صحابی کی ایک کیٹیگری وہ بھی ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے والے ہیں. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک طبقہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا. ان کی فضیلتیں الگ ہیں، مختلف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نگاہوں کو، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو عوام تک پہنچاتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو بڑی عمر کے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے تھے. یہ کبار صحابہ کہلاتے ہیں. اسی طرح صغار صحابہ یعنی چھوٹے صحابوں کا بھی اپنا ایک طبقہ ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جوان ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت بھی چھوٹے ہی تھے. حضرت حسن بہت چھوٹے تھے، حضرت حسین بہت چھوٹے تھے. تو یہ صغار صحابی کا ایک طبقہ قرار پایا. اسی طرح وہ صحابیات جو خواتین تھیں، اور خواتین صحابیات میں سب سے پہلے جو استاذ کا درجہ رکھتی ہیں وہ کون ہیں؟ امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، ام سلیم، ام عمارہ، یہ مشہور صحابیات ہیں جن سے سبق لینے کی اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہماری خواتین کو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کارنامے کیا ہیں، ان کے احسانات کیا ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کی حفاظت کس نے کی؟ ہم اور آپ تھے اس وقت، صحابہ کرام نے کی. حدیث کی حفاظت کس نے کی؟ یاد کر کے، حدیث کو یاد کر کے، حدیث کو لکھ کر، قرآن کریم کو یاد کر کے، قرآن کریم کی تدوین کر کے کس نے حفاظت کی؟ اسلام کی، قرآن کی اور حدیث کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کی. آج ہم سے قرآن کریم کی ایک سورت یاد نہیں ہوتی ہے، ہم صحابہ کرام کے خلاف بات کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں ہوتے، نعوذ باللہ قرآن کریم تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچتا. صحابہ کرام کو ہٹا دو، قرآن کریم بے معنی، نعوذ باللہ. صحابہ کرام کو ہٹا دو، حدیث بے معنی، نعوذ باللہ. آج اتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، ہماری دین ہے، آپ کی دین ہے، کس کی دین ہے؟ ایک بھی ملک مسلمانوں نے فتح کیا بعد میں؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دین ہیں. جتنے بھی ممالک ہیں، مسلمان آج جو سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یا اپنی الگ شناخت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کا احسان ہے، ان کے کارنامے ہیں. مسلمان بھول گئے. صحابہ کرام کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر؟ پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے علی، تجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے، اور تجھ سے وہی نفرت کرے گا، بغض رکھے گا جو منافق ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمائی، حب الانصار علامت الایمان، کہ انصاری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. تو اصول اور ضابطہ کیا قرار پایا کہ ہمیں صحابہ کرام سے، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، صحابی ہیں، مانتے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کل وعد اللہ الحسنی. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غلطی کرنے کے باوجود، خطا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہترین وعدے ہیں ان کے لیے. اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. جب اللہ راضی ہو گیا، ہمارے آپ کے یا فلاں فلاں لوگوں کے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کی تعظیم کریں، ان سے محبت کریں. اور یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، جو آپ پر احسان کرنے والے ہوں، آپ کی سلطنت کی حفاظت کرنے والے ہوں. ملک شام کی کس طرح سے انہوں نے حفاظت کی ہے؟ جس موقع سے ریشہ دبانیاں چل رہی تھی، سازشیں چل رہی تھی، اس موقع سے انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا. جب میرے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو ہو تو اپنی زبان کو روک لو. آج نوجوان یہ کہتا ہے ہم تحقیق کریں گے، ہم تحقیق کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم تحقیق پیش کر رہے ہیں. تو تحقیق کیا کرے گا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلٹی ثابت کرے گا، ہے نا.
اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر غلطی کی بھی ہے فامسکو، رک جاؤ، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو تحقیق کرے گا، تحقیق کرے گا تو کیا کرے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان سے جڑے ہوئے تمام صحابہ کرام کو بدنام کرے گا۔ نقصان کس کا ہے؟ یاد رکھنا، صحابہ کرام کی تعظیم، صحابہ کرام سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ پر ایمان ہے تو ایمان لانا ہوگا کہ صحابہ کرام کی تعظیم ہونی چاہیے۔ ایک بھی صحابہ کی اگر توہین ہوئی، تنقیص ہوئی تو قرآن کریم کی تنقیص ہوئی۔ اسی لیے امام شافعی رحم اللہ نے فرمایا کہ جو صحابی کی تنقیص کرتا ہے وہ حدیث کی تنقیص کرتا ہے۔ امام مالک رحم اللہ نے فرمایا کہ جس نے صحابہ کرام کی تنقیص کی، توہین کی، ایک بھی صحابی کی تنقیص کی، ایک بھی صحابی کی توہین کی، اس نے قرآن کریم کی توہین کی۔ کہ قرآن اور حدیث ملا کن سے ملا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہی ملا ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے سامنے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے اس کو پیش کیا۔ ایک صحابی آئے، ایک مسلمان آئے، صحابی نے ایک مسلمان آئے اور وہ کسی صحابی کے بارے میں شکایت کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا ہے، مہاجرین صحابہ میں سے ہے؟ کہا نہیں۔ انصار میں سے ہے؟ نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو شکایت کیوں کر رہا ہے؟ جب تو دونوں میں سے نہیں ہے تو تیرا تیسرا کام ہے۔ کام کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم مہاجرین کے بعد آئے ہو، انصار کے بعد آئے ہو، دعا کرو ان کے لیے۔ تم تیسرے گروہ میں سے ہو، تمہارا کام ہے دعا کرنا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ دعا کرنا یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس نے صحابی کو ملعون کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کسی ایک صحابی کو بھی ملعون کہا، گالی دیا، سب و شتم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ یہ اصول اور ضابطے کس نے دیے ہیں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ یہ انٹروڈکٹری خطبہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں۔ اس کی گہرائیاں کیا ہیں، ہے نا، اس کی حکمتیں کیا ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، انشاءاللہ الگ الگ خطبوں میں واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام کی جو وراثت ہے قرآن اور حدیث، اس وراثت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے دور حاضر میں ہو یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے سازش کرنے والے لوگ، فتنہ پھیلانے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ علماء سے عوام کو روکتے ہیں یا کاٹتے ہیں اور اپنی باتیں، چاہے جو بھی پلیٹ فارم ہو، اپنی باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، اور اپنی باتیں پیش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آدھی ادھوری بات، اسلام کی مکمل جانکاری ہوتی نہیں ہے، اس سے فتنے پھیلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، یہی چھٹ بھئیے لوگوں کا کام ہے۔ ان چھٹ بھئیے لوگوں کا کام ہے جن کو نہ نماز سے تعلق ہے، جن کو نہ روزوں سے تعلق ہے، جن کو نہ فرائض اسلام سے تعلق ہے، یہ براہ راست صحابہ کرام پر زبان دراز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں، اپنے ایمان کا دفاع کریں۔ صحابہ کرام کا دفاع آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دفاع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کر دیا، اپنے ایمان کا دفاع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ ایمان کا معیار صحابہ ہے، صحابہ کو چھوڑ دیا گویا ایمان کے معیار کو توڑ دیا۔ اپنے ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عزت کی، آبرو کی، ان کی فضیلت کی، ان کی عظمت کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی۔ یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، یہ جو بدگمانیاں پھیل رہی ہیں، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کا دفاع کریں، کڑے انداز میں ان فتنوں کا دفاع کریں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں فتنہ اٹھا تھا، علماء کرام اٹھے تھے ان فتنوں کو فروغ کرنے کے لیے۔ آج یہ فتنے اٹھ رہے ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایسے زبانوں کو جو دراز ہو رہی ہیں صحابہ کرام کے خلاف، ان زبانوں کو بند کریں، چنہت کریں ایسے لوگوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔